پاکستان میں 35 سال سے زائد عمر کی 1 کروڑ لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہیں، وہ شادی کا انتظار کر رہی ہیں، ان کی شادی نہیں ہو پا رہی۔ کتنا بڑا سماجی المیہ ہے۔ بچیوں کی شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی 5 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی بڑی وجہ جو ہے وہ ہندوانہ رسم و رواج ہے۔ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند، بنگلہ دیش اور چند ممالک میں جہیز کو لازم سمجھ لیا ہے۔ جب تک کہ 5 سے 10 لاکھ روپے نہ ہو، اس وقت تک غریب آدمی اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ شریعت میں، دین اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں۔ میرا 23 ممالک میں جانا ہوا، یورپ میں جانا، ملیشیا میں جانا ہوا، سعودی عربیہ میں جانا ہوا اور ممالک میں جانا، کہیں پر بھی جہیز نہیں ہے، بلکہ بچیوں کی شادی کرنا بالکل آسان ہوتا ہے۔ ساری ذمہ داری شوہر پر ہوتی ہے، بچی والے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، اور شریعت میں بھی ایسا ہی ہے، جہیز کا کوئی تصور نہیں۔ شریعت میں جہیز کوئی ہے نہیں، اور وراثت میں بچیوں کو حصہ دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں، ہندوستان میں یہ ہے کہ بچیوں کو جہیز لازمی قرار دے دیا گیا ہے، اور جو وراثت میں جو بچے کا لازمی حصہ ہوتا ہے، بچیوں کو، لڑکیوں کو وراثت میں حصہ دے نہیں رہے، الٹی گنگا بے رہی ہے۔ شادی کی 2 تقریب مسنون ہیں۔ ایک تقریب نکاح کی تقریب جو علاقے کی بڑی مسجد میں، جامع مسجد میں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، لڑکے والے کی طرف سے ولیمہ۔ ولیمے میں بھی زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میسر آئے، جتنی وسعت ہو اس کے مطابق چند دوست احباب کو ماں حاضرہ دعوت شراز کھلا دینی چاہیے۔ نمبر 2، آج کل ہر لڑکے کو حور پری چاہیے، اتنی خوبصورت ہو، اتنی گوری ہو، اتنی لمبی ہو، اس کا یہ اسٹائل ہو، اور مالدار لڑکی چاہیے، پڑھی لکھی لڑکی چاہیے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ایسی لڑکیاں چاہیے۔ تو یہ جو اسٹیٹس بنا دیا گیا ہے، یہ جو کرائیٹیریا بنا دیا گیا ہے، لڑکوں نے خود اپنے لیے طے کر لیا ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کا بیٹا جیسے چاہے کالا کلوٹا، نکٹو، نکما ہو، بد محنتی ہو، کام چور ہو، ہڈ حرام ہو، اس کو بہو ایسی چاہیے۔ اگر پڑھی لکھی بہو ہے تو اسے نوکری کرواتے ہیں، اور خوبصورت بہو ہے تو پورے محلے میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، دیکھو میں آپ ایک ایسی بہو لے کے آئی ہوں۔ تو یہ جو اسٹیٹس ہے، اس وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی۔ تیسری بات یہ ہے کہ لڑکیوں کے خود نخرے ہیں۔ لڑکیوں کو بھی یہ جو ڈرامے دیکھ دیکھ کے، فلمیں دیکھ دیکھ کے، فیس بک پر اسٹوریاں پڑھ کر، اور لڑکیوں کے بھی ڈیمانڈ بڑی ہے، ہمیں ایسا لڑکا چاہیے جس کا اپنا گھر ہو، وہ ماں باپ سے الگ رہتا ہو، بینک بیلنس ہو، اس کے پاس گاڑی ہو، کار ہو، کوٹھی ہو، ہمیں دنیا کی سیر کروا رہا، ایسا لڑکا چاہیے۔ جب تک کہ ایسا لڑکا نہ ملے، لڑکیاں کسی لڑکے کو گھاس نہیں ڈالتی، وہ شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، شریعت میں یہ ہے کہ جب کف مل جائے، مناسب رشتہ مل جائے، دونوں نیک صالح ہوں، مالداری کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے وہ ہوں، تو شادی کر دینی چاہیے۔ بالغ ہونے کے بعد لڑکا ہو یا لڑکی، بس اس کی شادی کر دینی چاہیے جب مناسب رشتہ ہو۔ لڑکوں کی عمریں بھی 35 سال، 40 سال، حتیٰ کہ 45 سال تک شادیاں نہیں ہوتی، اور لڑکیوں کی جو یہ رپورٹ ہے انتہائی حیران کن ہے۔ 35 سال کے بعد بھی اگر شادی نہ ہو تو شادی کب ہوگی؟ حسن تو، جوانی تو 40 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ ایک بڑی وجہ جو ہے شادی نہ ہونے کی، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی برادریوں میں تلاش کرتے ہیں۔ اگر پٹھان ہے تو اس کو پٹھان ہی چاہیے، اگر وہ سندھی ہے تو اس کو سندھی چاہیے، اگر وہ پنجابی ہے تو پنجابی چاہیے۔ حالانکہ
ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ذات پات کی کوئی حیثیت نہیں۔ قبائل اللہ نے وقبائل لتعارفوا، قبائل کو تعارف کے لیے بنایا ہے، تو ذات پات کوئی حیثیت نہیں رکھتے، دین اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جو مسلمان ہونا چاہیے صحیح العقیدہ نیک صالح لڑکا یا لڑکی جب مل جائے تو بس شادی کر دینی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورت سے 5 خصائص کی وجہ سے شادی کرو، حسن و جمال کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا، ابو ہریرہ ناک خاک آلود ہو، دینداری کو ترجیح دے۔ جب دینداری ہوگی تو سب کچھ آ جائے گا۔ اگر دینداری نہیں ہے، اس میں صبر نہیں ہے، اللہ اور رسول کو ماننا نہیں ہے، والدین کی بات ماننا نہیں ہے، شوہر کی اطاعت نہیں ہے، تو مالداروں میں سب سے زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں۔ سب سے زیادہ طلاقوں کی جو شرح ہے وہ ایلیٹ کلاس میں ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر آگے بڑھ جاتے ہیں، لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں، ماں باپ کے پاس طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ طلاقوں کی شرح غریب میں نہیں ہے، دینداروں میں نہیں ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والوں میں نہیں ہے، صبر کرنے والیوں میں نہیں ہے، بلکہ جہاں پر حجاب نہیں ہوتا، جہاں پر فحاشی عریانی ہوتی ہے، وہاں پر طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے۔ اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی جس طرح ذمہ داری ہے کھانا کھلانا، گھر دینا، بچوں کی تعلیم تربیت، اسی طرح والدین کی یہ ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی جب وہ بالغ ہو جائیں ان کی شادی مناسب جگہ پر کر دیں۔ آج کل ہو یہ رہا ہے کہ والدین جب کہیں پر رشتہ کرتے ہیں تو لڑکا یا لڑکی نہیں مانتے، اور لڑکا اور لڑکی جہاں پر شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں پر والدین نہیں مانتے۔ دونوں جگہ پر افراط و تفریط ہے، انتہا پسندی ہے۔ اس کو اعتدال میں لانے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے تو والدین کو وہاں راضی ہو جانا چاہیے، یا والدین جہاں پر چاہتے ہیں کہ شادی ہو، لڑکا اور لڑکی کو ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوئے وہاں پر شادی کر لینی چاہیے۔ لڑکیوں کی شادی نہ ہونے کی یہ 5 بڑی وجوہات ہے۔ جب تک ان رسومات سے فرسودہ بیہودہ رسومات سے نکلیں گے نہیں، یا ہمارا سماجی المیہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تعدد ازواج کو بھی رواج دینے کی ضرورت ہے۔ اس موضوع پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔